اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک چیز میری نظر سے گزری جس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو چندے اور خیرات مولویوں کو دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کچھ اور ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قریبی رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ کو قرآن کی آیات میں بتاتا ہوں۔ سورۃ نمبر 76 آیت نمبر 8، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو، یعنی جو مسلمان نان مسلم ان کو قید کر لیتے، یعنی کہ کافر ان کو قید کر لیتے تھے تو ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو وہ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے محبت، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے۔ مولویوں کو تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے۔ جو مولویوں کو آپ حلوے چندے دیتے ہو مدارس کے لیے، اور مدارس میں آپ کو پتہ ہے جو مولویاں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ سبھی جانتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، فیس بک پہ جائیں آپ کو ویڈیو مل جائیں گی۔ تو خدا را اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے آپ پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنے پڑوسیوں پہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، ان پہ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات خرچ کریں، نہ کہ مولویوں پہ۔ دوسرا ایک اور چیز میں نے آج دیکھی، جہاں پہ ایک جہادی تنظیم کا شخص آگے چندے مانگ رہا تھا اور لوگ اس کو بڑھ چڑھ کے حصہ دے رہے تھے اس بات پہ کہ وہ اسرائیل کا نام جو ریسنٹلی ابھی اسرائیل میں واقعہ ہوا ہے، وہ کہہ رہا تھا ہم اسرائیل سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں جو اکثر لوگ جاتے ہیں فلسطین کے، وہاں پہ آبادی شیعوں کی ہے، اور وہاں پہ جو کاروائی ریسنٹلی ہوئی ہے اس میں اکثر شیعہ لوگ ہیں۔ تو جو یہ دیوبند کے علماء ہیں جو جہادی لوگ ہیں تو ان کو کافر مانتے ہیں، تو اس کی بنا پہ یہ شخص لوگوں سے چندے مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم 22 سال سے جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کر رہے ہیں کس بات پہ؟ کشمیر کو آزاد کروانے، فلسطین کو آزاد کروانے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں آزادیاں دلوا رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں 22 سال سے کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور جو معاملات یہ کرتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مسجدوں میں بم پھاڑنا، مزاروں پہ بم پھاڑنا، لوگوں میں دہشت گردیاں اور ہر معاملات کو بگاڑنا آپ کے سامنے ہیں، ان کے کرتوتیں، ان کے اعمال۔ جبکہ یہ خارجیوں کی طرح کی ایک جماعت ہے، کیونکہ خارجی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے باہر نکل کے انہوں نے ایک اپنی جماعت بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری اطاعت سے باہر نکلتے ہیں، یعنی الگ ہو کر انہوں نے ایک اپنی ہی جہادی تنظیم بنا لی تھی، اور وہ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ قرآن اور حدیث کو تو وہ مانتے تھے، اور قرآن کی وہ تعویل خود ہی اپنی اس سے کیا کرتے تھے جس پر ان کو خارجی کہا گیا۔ سیم سچویشن یہی جہادی تنظیموں کی ہے، یہ کسی حکومت کو نہیں مانتے، ان کے کسی عمل کو نہیں، یہ اپنی سوچ بلڈ کرتے ہیں کہ یہاں جہاد کرنا ہے، 2-3 بندے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بم باندھتے ہیں اور جا کے وہاں پہ پھٹ جاتے ہیں، اور وہ ہوتی ہیں مسجدیں، مزار، مسلمانوں کے بازار، جہاں پہ یہ لوگ یہ ایکٹیویٹیاں کرتے ہیں جس پہ کافروں کو، نان مسلم کو کوئی خراج تک نہیں آتی۔ آپ نے ریسنٹلی ابھی دیکھا ہے کہ امریکہ کی جنگ میں جو افغانستان میں ہوئی، سارا ملبہ جو گرا وہ پاکستان کی مسجدوں پہ گرا، پاکستان کے بازاروں میں گرا، پاکستان کے ہر شہر علاقے میں بم باندھ کے جو انہوں نے تماشے برپا کیے تو وہ آپ سب نے دیکھے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کی آرمی نے امریکہ کا ساتھ دے کے بہت بڑی غلطی کری، کیونکہ وہاں کے لوگ مسلمان تھے۔ بہرحال وہ جیسے بھی تھے، خارجی ٹائپ کے تھے یا جو بھی تھے ان کے عقائد، مگر یہ تھا کہ وہ کلمہ گو تھے، ان کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو بالکل نیوٹرل ہو جانا چاہیے تھا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، آپ جانے اور افغانستان جانے۔ مگر پاکستان نے جو یہ حرکت کی اس پہ ہم بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر جو انہوں نے یہاں پر آ کے یہ حلوے چندے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات مانگتے ہیں اس نام پہ کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد تو یہ کہیں نہیں کر رہے، کیونکہ افغانستان میں جو بھی آیا ہے، رشین آئے، وہ خود آئے، انہوں نے آ کے پہلے افغانیوں کی صحیح بجائی ماری، پھر وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد امریکن آئے، امریکن نے بھی 20 سال تک ان کی اچھی دبا کے ماری اور پھر وہ چلے گئے۔ تو یہاں جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جہاد کیا، حالانکہ یہاں کی فوج، مسلمان کی فوج ان کے علاقوں میں گئی جہاد کرنے۔ یہاں پہ تو افغانی اپنے ہی ملک میں رہ کے آپس میں لڑ مر رہے ہیں، یا تو وہ پاکستان کے اوپر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں ملک آپس میں لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو
ہاں بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں. اور کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو یہ آ کے بتاتے ہیں. 22 سال سے اس شخص جو بقول اس کے چندے مانگ رہا ہے جہاد کے نام پہ، اس نے نہ افغانستان آزاد کروایا، نہ کشمیر آزاد کروایا، نہ فلسطین آزاد کروایا. تو بس افغانستان امریکہ کو چھوڑ کے جانا تھا. وہ 22 سال 20 سال بیٹھ کر اس نے بہت دیکھ لیا، افغانستان میں کچھ نہیں تھا، نہ تیل نکلا نہ پانی نکلا. تو اس کو جانے تھا، اس کو کوئی فائدہ تھا نہیں وہاں پہ. جو اس کو بجانی تھی اس نے خوب دبا کے مسلمانوں کی بجائی اور بدنام کیا. سو خدا را اپنے جو صدقات ہیں زکوٰۃ ہیں وہ اپنے ہی رشتہ داروں مسلمانوں کو، اپنے قریبی بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ، سوائے ماں باپ کو آپ نہیں دے سکتے، وہ آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں. اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یتیم مسکینوں کو دے سکتے ہیں، آس پاس پہ آپ دے سکتے ہیں. جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہو ان کو آپ دے سکتے ہیں. اپنی زکوٰۃ کے راستہ، نہ کہ ملاؤں کو اور ان بزرگوں بابوں کو دیں. یہ لوگ جو دین کا تماشا بنا چکے ہیں وہ آپ سب نے دنیا میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے دین کو صرف کھیل و تماشے اور حلوے چندوں کے علاوہ کسی کام کے لیے استعمال نہیں کیا. ان کا کوئی دنیا میں ایسا عمل نہیں ہے جس سے دین کو یا مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوا ہو. تو خدا را اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب آپ لوگ کے ہی نازل کی ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کری ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے. اور یہ سیدھی سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پنا نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ وہ بات کہتی ہے جو تمہیں دل پہ لگے اور تمہیں سمجھ میں آئے. تو خدا را اس کو پڑھیں، یہ آپ لوگ کے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کری ہے اور نہ کہ مولویوں کے لیے. آپ لوگ مولوی کے رحم کرم پر نہ رہیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں. اسلام 360 ایک اچھی اپلیکیشن ہے، اس پہ آپ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. وہاں آپ کو بخاری مسلم کی ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گے، انگلش اردو ترجمے کے ساتھ، رومن ترجمے کے ساتھ. تو اس کو پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنے مال کو کسی بھی مولوی کو دے کے ضائع نہ کریں جو اسلام کی دشمنی یعنی اسلام کے دین میں دشمنی کے مترادف ہے کہ آپ اپنے مال کو اس طرح ضائع کریں اور ان خارجیوں کی جماعتوں کو دیں. یعنی یہ خود حکومت سے باہر نکل کے اپنی ایکٹیویٹیاں کر رہے ہیں جو اسلام میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یہ اسلام کو بدنام کرنے، دین کو بدنام کرنے کے علاوہ اور کوئی اس کا کام نہیں ہے. یہ جاتے ہیں کشمیر میں 2-3 بندے جاتے ہیں اور مارتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ الزام لگاتے ہیں، جبکہ پاکستانی حکومت منع کر دیتی ہے بھائی یہ ہمارے نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں. جب یہ خود اپنے آپ کو دہشت گرد کہہ لیتے ہیں اور دہشت گرد کو پتہ ہے ہماری ایکٹیویٹی جو ہم کر رہے ہیں یہ دہشت گردی پوری دنیا میں، اور جو لوگ بھیجتے ہیں وہ خود ان کو ڈسون کر دیتے ہیں آخر میں آ کے بھائی ہم ان کو نہیں جانتے، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو مارو کاٹو. تو خدا را اپنے آپ کو بھی بچائیں، پاکستان کو بھی بچائیں، اسلام کو بھی بچائیں، دین کو بھی بچائیں. اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں اور اپنے مال کو، اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو اچھی جگہ پہ خرچ کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ اپنے مال کو ان لوگوں پہ خرچ کرو، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اپنے پڑوسیوں پہ، اپنے دوستوں پر آپ ان کو دے سکتے ہو. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.